बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है क्योंकि कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान ने अडयाला जेल में जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उसमें डायरेक्ट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने मुखातिब किया, उन पर इल्ज़ामात लगाए, उन पर हमले किए। तो उसके बाद ताकतवर ऐवानों में हलचल मचना शुरू हुई कि इमरान खान ना तो डील कर रहा है, ना वो हथियार फेंक रहा है और ना ही वो सरेंडर करने का नाम ले रहा है। तो जाहिर है फिर इदारे की जानिब से भी रद्द अमल सामने आना था। तो आज बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से इमरान खान को अब तक का सबसे सख्त तरीन पैगाम पहुंचाया गया है। बाज आ जाओ वरना क्या कुछ हो सकता है। इमरान खान को किसके जरिए पैगाम पहुंचाया गया, ये बड़ा खौफनाक तरीन खेल है। उस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। इस जो ये पैगाम पहुंचाया गया है, इसका मुकम्मल हवाला आपको बताना है। और फिर दूसरी जानिब एंकर इमरान खान रियाज, उनको बेशतर बार गिरफ्तार किया गया। 5 माह के लिए उनको जो है वो अगवा कर दिया गया, उनको जनाब मंदिर से गायब कर दिया गया। और जब वो वापस आए, एंकर इमरान खान रियाज जो हैं वो बिल्कुल जो है बदल चुके थे। वो बोल नहीं पा रहे थे, वो चल नहीं पा रहे थे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस बड़ी खराब हो गई थी। तो एंकर इमरान खान रियाज के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर है। ये एक बहुत नामवर सहाफी जनाब, उन्होंने खबर ब्रेक की है। और फिर अब उनकी जान को लेकर खतरात, मामला क्या है, किस तरह सुपारी दी है, कातिल कौन है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इंसाफ का जनाजा जरा धूम से निकले। पाकिस्तान में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा, और उस खत लिखने के बाद जो यहां पर हलचल मची कि 6 जजेस ने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। 6 जजेस अपने प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि एग्जीक्यूटिव यानी कि एजेंसीज, ISI इस्टेब्लिशमेंट हमारे काम में मुदाखलत करती है, और अगर हम उनका कहना ना माने, अगर हम उनके मुताबिक फैसले ना करें तो जनाब हमें जान से मारने की जो है वो धमकियां दी जाती हैं कि आपको जान से मार देंगे। अपनी फैमिली की वीडियोस हैं, आपके कमरे में हम कैमरे हमने लगा दिए हैं, तो ये आपकी वीडियोस हैं। तो ये एक बड़ी घिनौनी सूरत हाल सी बनी कि सियासतदान भी ब्लैकमेल होते रहे। अब जजेस को ब्लैकमेल करने की बातें हो गई। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तो ऑलरेडी नंगा नाच रहे हैं, और उनका नंगा नाच आपको पसंद भी आ रहा होगा कि जिस तरह से वो शख्स रक्स कर रहा है। और निजाम जैसे आज मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है, आज से पहले ये सब कुछ नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जनाब ये बड़ी जो है वो आपके सामने उनकी सूरत हाल है। तो अब खबर ये है कि जो जजेस जिन्होंने खत लिखा है उनको निशाने इबरत बनाने का फैसला हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, और अब चूंकि जो हाजिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब हैं, तो आने वाले मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, तो इनके हवाले से जो खबर है कि इनको अब ओहदे से बरतरफ करने के लिए पूरे पैन के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका है। और इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया कि इन्होंने मिसकंडक्ट के खिलाफ वर्जी की है, और लिहाजा जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल ना हो जाए, इनको ओहदे से अबूरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का हाल देख लें। इससे पहले जो नए आने वाले चीफ जस्टिस थे वो जनाब ओहदे से मुस्ताफी होकर घर चले गए, और उनको जो है वो काम नहीं करने दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रास्ता साफ किया गया। अब भी आमिर फारूक साहब का रास्ता साफ करके इनको भी एक्सटेंशन देने का मामला हो सकता है। जैसे जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनको जो है वो ये लोग निशाने इबरत बनाने की बात कर रहे हैं, और ये बड़े तगड़े जज हैं, और ये मिसिंग पर्सनस के हवाले से इनके बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स मौजूद हैं। ये वज़ीर आज़म को भी जो है वो अपनी अदालत के अंदर बुला लेते थे कि बताएं जनाब क्या मामला है, आपके यहाँ से मुल्क से जो है वो लोग गायब हो रहे हैं, आप इसका जवाब दें। ISI के DG को ये लोग बुला लेते थे। तो ये बड़े तगड़े किस्म के जज है कि इनको बरतरफ करने की बात हो रही है। और फिर दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम साहब, उन्होंने आज कहा कि जिस तरह से हमने फैसले किए आइन और कानून के मुताबिक, और उस फैसले की हमें जो है वो कीमत चुकानी पड़ी है, यानी कि हमें एक सियासी जमात से मंसूब कर दिया गया। हालांकि मैं आइन के साथ खड़ा था, मैं कानून के साथ खड़ा था। और जस्टिस इब्राहिम साहब ने कहा, इस्लामाबाद जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। यानी कि जो यहां पर इमरान खान का नाम ले लेगा उसके हक में कोई फैसला आ जाएगा, आइन और कानून के हक में फैसला आ जाएगा, तो आपको यहां पर इस मुल्क में कीमत चुकानी पड़ेगी। बनाना रिपब्लिक है, यहां पर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, यहां पर किसी को जान की जो है वो हिफाजत नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, यहां पर ये सूरत हाल है। और फिर जनाब दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इंतखाबात को रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू कर लिया है, और KPK की सेनेट नशिस्तों के इंतखाबात तक चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रोका जाए,
درخواست میں جناب استدعا کر دی گئی ہے، لیکن رجسٹرار ہائی کورٹ نے KPK میں سینٹ نشستوں کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہونے کا اعتراض کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 5 سینیٹرز نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے، اور ان میں جناب سینیٹر فلک ناز، سینیٹر زرکا اور سینیٹر فوزیہ ارشد، سینیٹر سیف اللہ سردار اور سینیٹر سیف اللہ ابرو کے نام جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ تب مکمل ہوتا ہے جب پشاور جو KPK کی نشستیں ہیں وہ ہمیں مل جائیں، اور تب جا کر جو ہے وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کا جو ہے وہ انتخاب کروایا جائے۔ لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیسے ننگا ناچ کرنا ہے، کیسے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یا آج سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہوا۔ سلام جاوید صاحبہ کے حوالے سے خبر ہے، آج انہوں نے میڈیا سے جو ہے وہ غیر رسمی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر مذاق خیز مقدمات کو گینیز ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے۔ جس موبائل کے لیے 14 دن کا ریمانڈ دیا گیا وہ 10 مئی سے ان کے پاس ہے۔ یہ سب مریم نواز کی ماں پر کیا جا رہا ہے۔ ان کا مقصد ہمیں توڑنا ہے، لیکن ہم حق پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یہ جناب آج انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل جو ہے اس میں پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو جناب اب آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں وہ جناب انہوں نے عمران خان صاحب کو بڑا سخت قسم کا پیغام پہنچا دیا ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے، وہ ڈائریکٹ نام لے رہے ہیں، وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جیسے وہ 9 مئی سے پہلے کر رہے تھے اور 9 مئی کے بعد کر رہے تھے، سارا کچھ ہوا، اور پیچھے 2-2.5 سالوں سے جو سب کچھ چل رہا ہے وہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کر بھی کر رہے ہیں۔ لگ رہا تھا کہ خان صاحب شاید پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ شاید جو ہے وہ یہاں پر معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے، لیکن وہ سیٹل ڈاؤن نہیں کر رہے، وہ غصے کے اندر ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، جیسے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میں اگر جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو میں آپ سے کیوں نہیں مل سکتا۔ یعنی کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگ لیں کہ آپ نے ہماری حکومت گرا کر غلط کیا تھا، رجیم چینج غلط تھی، تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر دوسری جانب سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ 9 مئی کے اوپر معافی مانگیں، آپ اس کی مذمت کریں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ یعنی کہ دونوں لوگ جو ہیں آپس میں بات کریں کہ آپ مجھ سے معافی مانگ لیں، وہ مجھ سے معافی مانگ لیں، لیکن یہاں پر کوئی بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر دوسری جانب ریاست کا بھی سرنڈر نہیں کیا کرتی، ریاست کا بھی ہتھیار نہیں پھینکا کرتی، تو ڈیفینیٹلی ریاست جو ہے وہ یہاں پر جناب سرنڈر نہیں کرے گی۔ تو جناب اب کچھ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، وہ فوج کے خلاف کم سے کم بولیں گے، اور وہ ماضی کی طرح زرداری اور شریف خاندان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ اپریل مئی میں ان کی جو ہے وہ رہائی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور ان پر جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، سائفر کیس اپنے حتمی مراحل میں، عید کے بعد وہ اڑ جائے گا، توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہو گئی ہے، اور دوران عزت نکاح کیس بھی اڑ جائے گا۔ مریم سیٹھی صاحب بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے اعزاز سید صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اپریل مئی میں رہا کر دیا جائے گا۔ مظہر عباس صاحب بڑے جو ہیں کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ویل نون جرنلسٹ ہیں، اور بڑی جو ہے وہ کریڈیبل انفارمیشن اپنے پاس رکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ خبر جو ہے بڑی امپورٹنٹ تھی۔ لیکن عمران خان صاحب کو کن شرائط پر چھوڑا جا رہا ہے کہ وہ ایک تو بولیں گے نہیں، اگر بولیں گے تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، اگر رہائی کے بعد عمران خان صاحب کیا کریں گے، اگر وہ بول پڑے، اگر وہ باتیں انہوں نے بتا دی جس سے ان کو روکا جا رہا ہے، یا پھر وہی بیانیہ لے کر چلے جو پہلے لے کر چل رہے ہیں، تو جناب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مہید پیرزادہ وہ لکھتے ہیں کہ کیا جنرل عاصم منیر نے عمران خان کو جواب بھجوایا ہے؟ عام خیال یہی ہے کہ ہفتے کے دن عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جنرل صاحب کو پاکستان میں طاقت کا محور اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اب جو انہوں نے میڈیا سے جو ہے گفتگو کی، اور اب جنرل صاحب کی ٹیم نے ایک صحافی کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے، یعنی کہ اعزاز سید صاحب نے جو خبر دی تھی کہ اگر عمران خان صاحب باز آئے، وہ جناب اگر اسی طرح سے بولتے رہے، طاقتوروں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، تو ان کو بھٹو کی طرح جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ نہیں بدلتی، اور تاریخ جو ہے وہ کبھی پلٹا کھا جاتی ہے، تو لہٰذا آپ جو ہیں آپ کو بھی یہاں پر بھٹو ماڈل جو ہے اوپر نافذ کیا جا سکتا ہے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح سلوک کیا جا سکتا ہے۔ تو اعزاز سید صاحب جو ہیں انہوں نے خبر دی تھی نیوز کے اوپر بیٹھ کر، تو مہید پیرزادہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ایک صحافی کے ذریعے عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ باز نہ آئے تو آپ کو جناب اس طرح سے راستے سے ہٹایا جائے گا۔ اب دوسری جانب اینکر عمران خان ریاض صاحب کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں ہیں۔ وہ معاملہ جناب کیا ہے کہ اس وقت اینکر عمران خان ریاض اپنے موقف پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ کہا جا رہا تھا کہ 5 ماہ کے بعد آئیں گے، وہ بولیں گے نہیں، وہ صحافت چھوڑ دیں گے، وہ یہ کر لیں گے، فلانا کر لیں گے، لیکن اینکر عمران خان ریاض جیسے اپنے اصولوں پر کھڑے رہے۔ میں اس بہادر شخص کو سلام پیش کرتا ہوں، بڑا بہادر قسم کا شخص، اس نے بہادری کی مثال قائم کر دی، اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے یہ شخص اپنے زمین کا سودا نہیں کیا، اس نے جان کی قربانی دے دی، اس نے مرنا قبول کر لیا، لیکن اس نے کہا کہ چلا میں زمین کا سودا نہیں کروں گا، میں ڈٹ کے کھڑا رہوں گا، میں جو کہتا ہوں میں وہی کہتا رہوں
رہوں گا, میں حق اور سچ کی لڑائی لڑتا رہوں گا. اور آج وہ شخص جو ہے اس کو ثابت کر رہا ہے. وہ 5 ماہ کے بعد واپس آیا, پھر وہی بول رہا ہے جو پہلے وہ بول رہا تھا. اس کا وہی موقف ہے جو پہلے اس کا موقف تھا, وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو اینکر عمران خان ریاض صاحب کے حوالے سے جو خطرناک خبر ایک صحافی فہد شہباز نے بغیر کسی نام لیے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک صحافی نے بتایا, پاکستان کے سب سے نامور صحافی ہیں, میں اس کے کچھ ثبوت بھی رکھتا ہوں کہ اینکر عمران خان ریاض صاحب کس طرح سے وہ انہوں نے کہا کہ فہد مجھے قتل کرنے کی سازش مکمل ہو چکی ہے, مجھے قتل کرنے کی سپاری دے دی گئی ہے. یہ ایک ایکس وائی زیڈ صحافی نے فہد شہباز کو بتایا کہ مجھے قتل کرنے کی جناب سپاری دے دی گئی ہے, اور یہ سندھ کا جو ہے وہ ایک سیاستدان ہے, اس نے کرائے کے قاتل حاصل کرنی ہے اور وہ میرے پیچھے پڑ چکا ہے, وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. یہ ایک صحافی نے فہد شہباز کو بتایا. تو جناب یہاں پر شاہد اسلم صاحب بڑے نامور صحافی ہیں, بہت مختلف اداروں میں کام کر چکے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کے ساتھوں کے حوالے سے کام کرنے والے شاہد اسلم صاحب, ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے ریسورسز بتائیں, کہاں سے آپ سورسز سے خبریں لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اور میں ڈیڈ باڈی آپ کو میری لاش سے گزر کر جانا پڑے گا, میں اپنے سورسز کے جو ہے وہ جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا. تو انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ کی ہے کہ نامور صحافی فہد شہباز خان کا ویلاگ دیکھا جس میں بڑے خطرناک دعویٰ کیا گیا کہ ایک سیاستدان ایک سینئر صحافی کو قتل کروانے کے در پر ہے, ایک سینئر صحافی کو قتل کروانے کے در پہ ہے, اور اس کے لیے کرائے قاتل بھی ہائر کر لیے گئے ہیں. ویلاگ میں گرچہ صحافی کا نام نہیں بتایا گیا, لیکن جس کسی کو بھی ایک سیاستدان جان سے مارنے کے در پہ ہے اسے فوری طور پر گرفتار کر کے نشان عبرت بنانا چاہیے. پہلے ریاستی اداروں پہ صحافیوں کے قتل, اغوا اور تشدد کے الزامات لگتے تھے اور ان کا احتساب ناممکن ٹھہرتا تھا, لیکن اب تو سیاستدان ایک صحافی کو مارنے کے در پہ ہے. اس بات کا فوری نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات ہونی چاہیے اور ملزمان کو کڑی سزا دینی چاہیے اور صحافی کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے. امید ہے ریاستی ادارے اس پر فوری طور پر جناب کارروائی کریں گے. یہ جناب جو ہیں وہ شاہد اسلم صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, اور پھر فہد شہباز صاحب جو ہیں ان کی اس ویلاگ کے بعد عمران خان صاحب کے وکیل میاں علی اشفاق, عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی, انہوں نے جب اس کو ری ٹویٹ کر دیا جو انہوں نے قتل کرنے کی سازش پر ویلاگ کیا تھا. میاں علی اشفاق صاحب اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ ریکارڈ پر رہے, وقت آنے اور ضرورت پڑنے پر مزید حقائق سامنے ہوں گے, بہتر ہے کہ اپنے گھٹیا ارادے کو ترک کر دیا جائیں. یہ جناب میاں علی اشفاق صاحب بات کر رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ عمران خان ریاض کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو قتل کرنے کی مبینہ طور پر سازش ہو چکی ہے, ان کو مارنے کی سازش ہو چکی ہے. یہ بات انہوں نے کہا کہ ریکارڈ پر ہے, ہم مزید حقائق بھی ہم سامنے لائیں گے وقت آنے کے ساتھ ساتھ, اور یہ گھٹیا ارادے آپ ترک کر دیں. لیکن عمران ریاض ابھی تک ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. وہ شیر کا بچہ, وہ مرد کا بچہ, وہ آج تک جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ اپنے زمین کا سودا نہیں کر رہا. جتنا میں عمران ریاض کو جانتا ہوں, جتنی میری ملاقاتیں رہی ہیں, وہ شخص ان کو کھا پی جائے گا, وہ پیچھے نہیں ہٹے گا, وہ جان دے دے گا, جتنا میں اس کو جانتا ہوں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اسلنگ ابن اعظمی خیال رکھنا, نگہبان پاکستان زندہ باد.